عوامل جو ہیں وہ 100 ہیں. اب 100 میں سے کچھ لفظیہ ہیں، کچھ معنویہ ہیں. لفظیہ کی تعریف یہ ہے کہ ما یعرف بالقلب، ما یعرف بالقلب ویتلفظ باللسان، جس کو آدمی دل سے بھی پہچانے اور زبان سے بھی جس کا تلفظ کیا جا سکے، یہ اس کو کہتے ہیں عامل لفظیہ. اب کفا باللہ، یہ با جو ہے اس کو آدمی دل سے بھی پہچانتا ہے، زبان سے بھی اس کا تلفظ ہو سکتا ہے. لفظیہ کی تعریف ہے ما یعرف بالقلب ویتلفظ باللسان، اور عامل معنوی کی تعریف ہے ما یعرف بالقلب ولا یتلفظ باللسان. اب جیسے زید قائم، زید کا عامل ابتدا ہے، وہ معنوی ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے. پھر لفظیہ کی 2 قسمیں تھیں، ایک ہے سماعیہ، دوسرے ہیں قیاسیہ. ایک سماعیہ، دوسرا قیاسیہ. سماعیہ کی تعریف ہے ما یسمع من العرب ولا یقاس علیہ شیء. سماعی کی تعریف ما یسمع من العرب، جو عرب سے سنا گیا ہو اور اس کے اوپر کسی اور چیز کو قیاس نہ کر سکے، نہ کیا جائے. ما یسمع من العرب ولا یقاس علیہ شیء آخر. اور قیاسی کی تعریف ہے ما یسمع من العرب ویقاس علیہ شیء آخر ویقاس علیہ شیء آخر. اب 100 میں سے 91 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 100 میں سے 98 وہ لفظیہ ہیں. 100 میں سے 98 کیا ہیں؟ اچھا، پھر 98 میں سے 91 جو ہے وہ سماعیہ ہیں، جو عربوں سے سنے گئے ہیں، اور 7 ان میں سے قیاسیہ ہیں. تو 91 میں 7 ملا دو 98. باقی کیا ہے؟ معنویہ عددان 2 ہیں. معنوی کتنے ہیں؟ 2 ہیں. والقیاسیۃ منہا 7 عوامل. اور قیاسیہ ظرف مستقر سے پہلے اگر آ جائے معرفہ، ظرف مستقر سے پہلے کیا آ جائے؟ اگر معرفہ آ جائے تو پھر وہ یا تو ظرف مستقر ترکیب میں خبر بنتا ہے یا حال بنتا ہے. اور قیاسیہ درا حالے کے ہونے والے ہیں، وہ قیاسیہ درا حالے کے ہونے والے ہیں، وہ قیاسیہ. ہونے والے جو ہیں ان لفظیہ میں سے، یا ہونے والے جو ہیں ان 100 میں سے. منہا کا مرج لفظیہ کو بناؤ یہ بہتر ہے، 100 کو بناؤ بھی گنجائش ہے. اور قیاسیہ درا حالے کے ہونے والے ہیں، وہ قیاسی ہونے والے جو ہیں ان لفظیہ میں سے 7 عذری عوامل کے. اب ان میں مبتدا کون ہے؟ قیاسی. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قیاسیہ کے بارے میں. کیا بات ہوئی کہ 7 ہے. تو اب مبتدا کون ہے؟ خبر 7 عوامل. والمعنویت، اب اس کا عطف جو ہے لفظیت پر ہے. فاللفظیت پس عوامل لفظیہ.
والمعنویت اور عوامل معنویہ، یہاں موصوف معذوف ہے، والعوامل المعنویت، فاللفظیتوں میں بھی عوامل جو ہے موصوف معذوف ہے، فالعوامل اللفظیت. اب اس کا عطف بنے گا لفظیہ پر، اور اس صورت میں منہا کا ضمیر صرف مئت کی طرف لوٹاؤ گے، لفظیہ کی طرف اس کا لوٹانا صحیح نہیں. اور عوامل معنویہ طرح حال ہے کہ ہونے والے ہیں، وہ ہونے والے جو ہیں بولو تو صحیح، ان 100 میں سے. آپ نہیں بولتے ہو بالکل جی. ہونے والے جو ہیں ان 100 میں سے عددان، دو عدد، دو قسموں. کہتے ہیں ان 100 میں سے جو عوامل معنویہ ہیں وہ 2 ہیں. وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ اور منقسم ہوتے ہیں سماعی، اور منقسم ہوتے ہیں سماعی. منقسم جو ہوتے ہیں ان معنویہ میں سے، منقسم جو ہوتے ہیں اوپر 13 کے ادروی 9 کے، منقسم ہوتے ہیں سماعیہ، منقسم ہوتے ہیں سماعیہ. منقسم ہوتے ہیں سماعیہ، طرح حالے کہ ہونے والے ہیں وہ سماعیہ ان 100 میں سے. منقسم جو ہوتے ہیں اوپر 13 کے از 9 کے، اوپر 13 کے بس جار مجرور کو ظرف لغو بناؤ، مستقر مت بناؤ. منقسم ہوتے ہیں سماعیہ، منقسم جو ہوتے ہیں ان لفظیہ میں سے، ان منقسم جو ہوتے ہیں اوپر 13 کے ازروی 9 کے، اوپر 13 کے ازروی 9 کے. اب یہ 13 عدد اقل ہے یا عدد اوسط؟ عدد اوسط. پھر یہ مرکبات بالعطف ہیں یا بلا عطف؟ بلا عطف. تو اب اس میں عدد کے استعمال کا کیا ضابطہ ہے اور ان کے تمیز کا کیا ضابطہ ہے؟ اس کا تمیز ہمیشہ مفرد مجرور ہے، مفرد منصوب تمیز. اور اس میں عدد کے استعمال کا کیا طریقہ ہے؟ بولو تو صحیح. پہلا جز عقل کے خلاف کیا معنی؟ شابت. پہلا جز عقل کے خلاف کا معنی اگر تمیز مذکر ہے تو پہلے جز میں تا لائیں گے، اور دوسرا جز عقل کے موافق یعنی اگر تمیز مذکر ہے تو اس میں تا نہیں لائیں گے. اب یہاں دیکھو پہلے جز میں کیا ہے؟ تا ہے، عشرہ میں نہیں ہے. آگے پڑھو عبارت. النوع پر کون سا اعراب ہے؟ رفع ہے. کیوں رفع ہے؟ مبتدا. رفع کس علامت سے ہے؟ رفع کس علامت سے؟ ضمہ لفظی کے ساتھ. ضمہ لفظی سے. ضمہ لفظی سے کیوں ہے؟ اس مفرد صرف صحیح ہے. الاول پر کون سا اعراب ہے؟ رفع ہے. کیوں رفع ہے؟ صفت ہے. صفت ہے. صفت کا کون سا قسم ہے؟ بحال الموصوف. بحال الموصوف. صفت بحال الموصوف کا اپنے مطبوع کے ساتھ کتنی چیزوں میں برابر ہونا ضروری ہے؟ برابر 4 چیزیں. یہاں کون سی 4 چیزیں ہیں ان میں؟ النوع مفرد ہے، الاول بھی مفرد ہے، شاباش. النوع مذکر ہے اور الاول بھی مذکر ہے. شاباش. النوع پر ضمہ ہے، رفع ہے. رفع ہے، الاول پر بھی رفع ہے. شاباش. اور النوع مفرد ہے، معرفہ ہے. معرفہ ہے، الاول بھی معرفہ. نو ایسا نو جو کہ پہلا، نو ایسا نو جو کہ حروف ہے.
اب یہ حروف اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. نو ایسا نو جو کہ پہلا حروف ہیں. ایسی حروف کہ جر دیتی ہیں وہ حروف اسم کو. ایسی حروف جر دیتی ہیں اسم کو. شاباش. بے جہاں جملہ جو ہے جملہ وہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے وہ نکرے کی صفت جو ہے بن سکتا ہے. جملہ جو ہے وہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے وہ نکرے کی صفت بن سکتا ہے. اب حروف النکرہ ہے موصوف. تجر الاسم یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. تو یہ جملہ اس کے لیے صفت بن سکتی ہے. حروف ایسے حروف کہ جر دیتی ہیں، حروف جر جو دیتی ہیں اسم کو. فقط پس بس، فقط پس بس، پس. اب فقط کے اندر جو ہے ترکیبی اعتبار سے بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ فا زائدہ قط اسم فعل بمعنی انتہے صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم مسند فعل انت ضمیر واجب مصطلح. ایک صورت یہ ہوگی. اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ فا جو ہے فا فصیحیہ ہے. فا فصیحیہ اس کو کہتے ہیں جہاں شرط کیا ہے؟ محذوف ہو. شرط محذوف. اب وہ شرط محذوف نکالنے میں 3 قول ہیں. شرط محذوف نکالنے میں کتنے قول ہیں؟ 3 قول ہیں. فا فصیحیہ اس میں اب قط تو جو ہے اس میں 3 قول ہیں. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بمعنی انتہے کے ہے، یہ بمعنی. اور جمہور حضرات کہتے ہیں کہ یہ قط بمعنی یکفی کے ہے. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں یہ بمعنی حسب کا کے ہے، بمعنی حسب کا. تو اصل عبارت نکالتے ہیں فقط کی اذا جررت بہل اسم فانتہی عن غیر عمل الجر. جو کیا ہے فا کو فصیحیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرط محذوف کی جزا پہ فا جو ہے آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ اس کی عبارت نکالتے ہیں محذوف اذا جررت بہل اسم. جب جر دے تو، جر جو دے ان حروفوں کے ساتھ اسم کو، فانتہی اب یہ جزا ہے، پس تو رک جا، ان عمل غیر الجر، جر کے عمل کے علاوہ سے تو رک جا، یعنی صرف جر دے بس اور کوئی عمل اس میں نہ کر. اور بعض حضرات معذوف بار نکالتے ہیں اذا جررت بہل اسم فیکفیک الجر. جب جر دے تو، جب جر دے تو، جر جو دے ان حروفوں کے ساتھ اسم کو، فیکفی کل جر، پس کافی ہے تجھے جر دینا. فیکفی کل جر، بس کافی ہے تجھے جر دینا، بس جر کافی ہے. اور بعض اس کا جو ہے عبارت مقدر نکالتے ہیں اذا جررت بہل اسم فحسبک الجر. جب جر دے تو ان حروفوں کے ساتھ اسم کو، پس کافی ہے تجھے جر دینا، پس کافی ہے تجھے جر. فحسبک الجر، بس کافی ہے تجھے جر، بس کافی ہے تجھے جر. اس صورت میں جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوگا. پہلے دونوں صورتوں میں جزا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. کافی ہے.